أنك أيها المسلم لا تسلم ولا تغنم في متابعة الدين وسلوك المحجة إلا باتباع ما كان عليه السلف الصالح. لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الله تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أناس من أمتي يأتون يوم القيامة بأعمال كجبال تهامة فيجعلها الله هباء منثورا. قيل: من هم يا رسول الله؟ قال: الذين إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. وقال أيضا: كل أمتي معافى إلا المجاهرون. اللہ تعالیٰ نے ایک انسان کو جب پیدا کیا، اس انسان کی جو فطرتی ضروریات ہیں، ان ضروریات میں ایک ضرورت یہ بھی ہے کہ ایک انسان اپنی خواہش، اپنا مدعا، اپنی ضرورت کو دوسرے انسان تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہے. اس ضرورت کو، اس مدعا کو دوسرے انسان تک پہنچانے کو ہم ابلاغ کہتے ہیں. اور اس ابلاغ کے دو ذرائع ہیں جن کو ہم قدرتی ذرائع کہتے ہیں. ایک ہے زبان اور ایک ہے قلم. زمانہ قدیم سے ایک انسان ان دو ذرائع کو استعمال کرتے آ رہا ہے، اور قرآن کریم کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کی دعوت کے تعلق سے بیان فرمایا ہے کہ انبیاء کرام نے اپنی قوموں کو جب دعوت دی تو انہوں نے اپنی زبانوں کو استعمال کیا، اور کبھی کبھار ان انبیاء کرام نے تحریر کو بھی استعمال کیا. جیسے سلیمان علیہ السلام کے بارے میں آیا ہے کہ اس نے ملکہ سبا کو تحریری طور سے دعوت دی کہ وہ دین کو قبول کرے. اور اسی طرح جب ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کی طرف دیکھتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی زبان سے بھی لوگوں کو دعوت دی، اور اس کے بعد دور دراز کے ملکوں میں ان بادشاہوں کو بھی اسلام کی دعوت دی جن کے پاس اسلام کی دعوت نہیں پہنچی تھی. اور جہاں جہاں پر بھی ایک انسان کو اجتماعی طور سے لوگوں تک اپنا مدعا، اپنی ضرورت پہنچانے کی ضرورت پڑتی ہے، ان جگہوں کا استعمال بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. مکہ کے معاشرے میں لوگ جب اپنی بات کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کرتے تھے تو وہ صفا کی پہاڑی پہ چڑھتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنا پیغام کفار قریش تک پہنچانے کے لیے یہی کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے اجتماعات میں بھی جا کر لوگوں کو اسلام کی دعوت دی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر اس موقع پر اسلام کی دعوت دی جہاں پہ بیک وقت زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اپنی بات پہنچانے کا موقع میسر ہوتا تھا. حالانکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ان جگہوں پہ منکرات بھی ہوتے تھے، ان جگہوں پہ کچھ فاحش کاموں کا ارتکاب بھی کیا جاتا تھا، لیکن اس کے برعکس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت کو ان جگہوں پر بھی پہنچایا. ان جگہوں کا استعمال کرتے ہوئے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت برقرار رکھی. اور جب زمانہ ترقی کرتا گیا، آج کل کے موجود زمانے میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس ذرائع ابلاغ کے جو مواقع ہیں وہ زیادہ سے زیادہ ہو گئے ہیں،
اور اس وقت ہم جس چیز کا مشاہدہ کر رہے ہیں کہ اس وقت ایک انسان کو اپنی بات دوسری تک پہنچانے کے بہت سارے ذرائع میسر ہیں، جن کو ہم آج کل اپنی عام فہم زبان میں سوشل میڈیا کے نام سے جانتے ہیں، جس میں فیس بک ہے، واٹس ایپ ہے، انسٹاگرام ہے، اسی طرح اور بھی کچھ ذرائع ابلاغ کی چیزیں ہیں۔ ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہمیں ان چیزوں کا استعمال کیسے کرنا ہے، کیونکہ یہ ایسا ہتھیار ہے جس کو ہم کہتے ہیں السلاح ذو حدین، کہ اس ہتھیار سے انسان اگر اپنے فائدے کی بات نہیں کرتا ہے، اپنے فائدے کا کام نہیں کرتا ہے، تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ یہ ہتھیار جو ہے اس کو تباہ کرے گا۔ اس سوشل میڈیا پر ایک انسان جب نظر دوڑاتا ہے، اس میں بہت ساری خامیاں ہیں اور اس میں بہت سارے فائدے ہیں۔ اس کے اندر جو نقصانات ہیں، جو منفی پہلو ہیں، ان میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ایک انسان مشاہدہ کر رہا ہے کہ جھوٹی باتیں پھیلانا، جھوٹی خبریں پھیلانے کا ایک بڑا نیٹ ورک اس وقت سوشل میڈیا ہے۔ اس کے اندر اکثر باتیں بغیر کسی تحقیق کے ڈالی جاتی ہیں، لیکن ایک مسلمان کا کیا رویہ ہونا چاہیے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کفى بالمرء كذبا ان يحدث بكل ما سمع۔ ایک انسان کے جھوٹے ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ ہر اس بات کو ان يحدث بكل ما سمع، ہر اس بات کو بیان کرے جو اس نے سنی۔ تو آج کل جب ہم اپنے مسلمان بھائیوں کا وتیرہ دیکھتے ہیں کہ سوشل میڈیا پر جو بھی بات ہوتی ہے اس کو آگے فارورڈ کرتے ہیں، اس کو بغیر تحقیق کے دوسرے کے سامنے پیش کرتے ہیں، اس میں یہ امتیاز نہیں رکھا جاتا ہے کہ کیا یہ خبر صحیح ہے یا نہیں۔ اور اگر ہم نے بغیر کسی تحقیق کے کسی خبر کو آگے فارورڈ کیا تو ہم اس حدیث کے زمرے میں آ جائیں گے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کفى بالمرء كذبا ان يحدث بكل ما سمع۔ اسی طرح اس سوشل میڈیا پر عام جھوٹی خبروں کے علاوہ غیبت کرنے، دوسرے کی کوتاہی کو اس کو ظاہر کرنا، اور اسی طرح لوگوں پر بہتان تراشی اور تہمت اندازی، اس سب کا بھی ایک وسیلہ بن گیا ہے۔ ایک مسلمان جب اس سوشل میڈیا کا استعمال کرتا ہے، اس کو کسی انسان کے متعلق کوئی بھی کمنٹس پاس کرنے سے پہلے، کوئی بھی بات لکھنے سے پہلے یہ سوچنا چاہیے کہ کیا یہ میں صحیح لکھ رہا ہوں، کہیں اس میری بات سے، اس میری کمنٹس سے سننے والے یا دیکھنے والے کو کوئی تکلیف تو نہ ہو۔ کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب غیبت کی تعریف کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا اتدرون ما الغیبہ، میرے صحابہ تم کو پتہ ہے غیبت کیا ہے؟ تو صحابہ نے کہا آپ ہی بیان کیجئے۔ فرمایا ذکرک اخاک بما یکرہ، کہ اپنے بھائی کا تم ایسا تذکرہ کرو جو وہ اس کو ناپسند لگے، اپنے بھائی کے بارے میں ایسی بات کرو گے کہ اس کو سن کر یا دیکھ کر ناپسند لگے۔ حالانکہ اگر کسی انسان کے اندر کوئی خرابی ہے، کوئی عیب ہے، اس کو بیان کرنا ایک انسان حق کی بات کر رہا ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اگر تم نے فَإِن كَانَ فِيهِ مَا تَقُولُ، اگر تم نے ایسی بات کہی جو واقعتاً اس کے اندر موجود ہے، فَقَدْ اغْتَبْتَهُ، تو تم نے اس کی غیبت کی، کیونکہ یہی بات جو ہے اس کو سن کر، اس کو دیکھ کر اس کو ناگوار گزرے گی۔ وَإِن لَمْ يَكُنْ فِيهِ، اور اگر تم نے کوئی ایسی بات اس کے متعلق کہی جو اس کے اندر نہیں ہے، فَقَدْ بَهَتَّهُ، تو تم نے اس کے اوپر بہتان لگایا۔ کاش ایک مسلمان اپنے نبی کی ان پیاری احادیث کو سامنے رکھتے ہوئے
ان سوشل میڈیا کے ذرائع کو استعمال کرتا تو آج ہماری حالت مختلف ہوتی۔ اس ذرائع ابلاغ کے ذریعے سے ایک انسان نفرت کی آگ لگانے اور تفرقہ پیدا کرنے کے لیے بھی استعمال کرتا ہے، لیکن ایک انسان ان ساری چیزوں کے ساتھ یہ بھی خیال کرے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے یا اس کے ساتھ دو فرشتوں کو ہمیشہ مقرر کیا ہے، کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون۔ ایک انسان کی ہر کوئی حرکت، ہر کوئی لفظ، اس کا ہر کوئی فعل لکھا جاتا ہے، یعلمون ما تفعلون۔ کبھی انسان اگر خوش فہمی میں رہتے ہوئے کہ وہ کوئی کام خلوت میں کرے، اس کو لگے کہ اس کا علم کسی دوسرے کو نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ جو فرشتے مقرر کیے ہیں وہ سب وہ جانتے ہیں جو ہم کرتے ہیں، یفعلون ما یعلمون ما تفعلون۔ جو بھی ہم کام انجام دیتے ہیں اس کا ان کو علم ہوتا ہے۔ اور ایک مسلمان کو چاہیے کہ جب وہ کوئی بات کرے، کوئی چیز سنے یا کسی چیز کے بارے میں اپنے دل میں خیال پیدا کرے تو اس کو اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان یاد رکھنا چاہیے، وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ۔ سب سے پہلے ایک انسان کو قرآن یہ ادب سکھاتا ہے، وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ۔ ایسی بات نہ کرو جس کا تمہیں علم نہیں ہے، ایسی بات نہ کرو جس کا تمہیں علم نہیں ہے۔ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ، تین چیزوں کے بارے میں یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے نشاندہی کی ہے۔ جو کچھ ہم اپنے کانوں سے سنتے ہیں، ان السمع والبصر، جو کچھ ہم اپنے آنکھوں سے دیکھتے ہیں، والفؤاد، جو کچھ ہم اپنے دل میں سوچتے ہیں، ان ساری چیزوں کے بارے میں کان عنہ کل اولئک کان عنہ مسئولا، ان سب چیزوں کے بارے میں ہم سے پوچھا جائے گا۔ تو میرے بھائی جو مسلمان ہیں، جو اس سوشل میڈیا پر کوئی بھی بات کہتے ہیں، کوئی بھی بات دیکھتے ہیں، کوئی بھی فوٹو دیکھتے ہیں، کوئی بھی فحش چیز دیکھتے ہیں یا سنتے ہیں، کیا یہ سننے کے بارے میں، دیکھنے کے بارے میں ان کو کل اس کے بارے میں کوئی جواب دہی نہیں ہوگی؟ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، کل اولئک کان عنہ مسئولا، یہ سب چیزیں، ان سب چیزوں کے بارے میں تم سے سوال کیا جائے گا۔ اور اسی طرح ایک انسان جو ہے اس سوشل میڈیا کے ذریعے سے ہم جو مشاہدہ کر رہے ہیں، یا ایک عام انسان جو مشاہدہ کر رہا ہے کہ اس میڈیا کو دہشت گردی اور تشدد کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ اس میڈیا کو اس وقت دہشت گردی اور تشدد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ بہت ساری حرکتوں سے ہمارا دین بدنام ہو رہا ہے، اور ایک مسلمان کا یہ ایک دینی فریضہ ہے کہ وہ اپنے نبی کا دفاع کرے، اپنے اسلام کا دفاع کرے، اپنے احکام اسلامیہ کا دفاع کرے۔ کہیں اس کی وجہ سے ایسی نوبت نہ آ جائے کہ خود اسلام جو ہے اس کے کرتوتوں کی وجہ سے بدنام ہو جائے، کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت سارے ہمارے احباب، ہمارے دوست، ہمارے بھائی، دینی بھائی کبھی ایسی حرکت کر جاتے ہیں کہ جس سے دشمن کو یہ موقع ملتا ہے کہ دیکھو مسلمان کون سی حرکت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن کریم کے اندر اس چیز سے منع فرمایا ہے کہ ہم غیر اللہ کو گالی دیں، حالانکہ وہ اسی قابل ہیں، لیکن ہمیں منع کیا گیا۔ کیوں؟ ایسا نہ ہو کہ وہ بھی دشمنی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کو گالی نہ دے۔ تو یہ من باب سد الذرائع ہے، ہمیں ان ذرائع کو کاٹنا ہے، ہمیں ان ذرائع سے دور رہنا ہے جن ذرائع سے ہمارے اسلام کی بدنامی ہو، جن ذرائع سے ہمارا دین بدنام ہو رہا ہو۔ اور اس سوشل میڈیا کا جو سب سے انتہائی حساس اور منفی پہلو ہے کہ اس کے اندر فحاشی اور بے حیائی کی تبلیغ ہو رہی ہے، اور یہ سب کچھ ہمارے اپنے مسلمان بھائیوں کے ذریعے سے ہو رہا ہے۔ آج ایک انسان جس نے خلوت کے اندر
کوئی غلطی انجام دی، وہ چیز اس کے اور اس کے رب کے درمیان ہوتی ہے، لیکن کل یہی ہمارا بھائی اس اپنی غلطی کو سوشل میڈیا پہ اچھال کر علل اعلان کہتا ہے کہ میں نے یہ غلطی کی، وہ اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ میں بہادر ہوں، حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل امتی معافی الا المجاہرون، اس میں شک نہیں کہ ہر کوئی انسان غلطی کرتا ہے، غلطی ہر ایک سے ہوتی ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا وہ امتی جو اپنی غلطی کو علل اعلان دوسروں کے سامنے لائے اس کو کبھی معافی نہیں مل سکتی ہے۔ ایسا انسان ناقابل معاف ہے کہ جو اپنی غلطی کو دوسرے لوگوں تک پہنچاتا ہے، علل اعلان وہ اپنی غلطی کو دوسروں کے سامنے لاتا ہے۔ اور آج کل ہم اپنے بھائیوں کا وتیرہ دیکھتے ہیں کہ سوشل میڈیا پر وہ کس طرح اپنی حرکات کو انجام دیتے ہیں۔ اور میرا جو کہنے کا مطلب تھا کہ انسان جو ہے اس سوشل میڈیا پر فحاشی اور بے حیائی کو پھیلانے کا کام کرتا ہے اور خود بھی ان فحاشی اور بے حیائی چیزوں کا ارتکاب کرتا ہے۔ حالانکہ دنیا کے لوگوں کے سامنے کچھ لوگ اچھا بننے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن جب خلوت کے اندر آتے ہیں تو ان فحش کاموں اور ان نازیبا حرکات کا ارتکاب کرتے ہیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اناس من امتی یأتون یوم القیامہ، میری امت کے کچھ لوگ قیامت کے دن اس حالت میں آئیں گے بِأَعْمَالٍ كَجِبَالِ تِہَامَ، ان کے پاس جبال تہامہ یعنی تہامہ کے پہاڑ کے برابر اعمال ہوں گے، لیکن اللہ تعالیٰ ان اعمال کو کیا کرے گا؟ فَيَجْعَلَهُ اللَّهُ حَبَاءً مَنْثُورًا، اللہ تعالیٰ ان اعمال کو اڑتے ہوئے اون کی طرح کرے گا، ان کی کوئی وقت نہیں ہوگی، زیرہ ہو جائیں گے وہ اعمال۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا قیل من ہم یا رسول اللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ وہ کون لوگ ہوں گے کہ جو بہت زیادہ اعمال لے کر آئیں گے لیکن اللہ کے دربار میں ان اعمال کی کوئی وقعت نہیں ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الذین اذا خلوا بمحارم اللہ انتہکوها، کہ یہ وہ لوگ ہیں جو خلوت کے اندر اللہ تعالیٰ کی محارم کی کا ارتکاب کرتے ہیں، جو لوگ خلوت کے اندر اللہ تعالیٰ کی حرام کی ہوئی چیزوں کا ارتکاب کرتے ہیں، دنیا کے لوگوں کے سامنے نیک بننے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن جب گھر کے اندر ہوتے ہیں، جب خلوت کے اندر ہوتے ہیں تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں حرام کی ہوئی ہوتی ہیں ان کا ارتکاب کرتے ہیں۔ اور یہ یقیناً ایک بہت ہی بڑا یا سنگین جرم ہے جس کے بارے میں ایک مسلمان کو فکر کرنی چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ قیامت کے دن اس مسکین کی طرح ہو جائے گا کہ جو اس خوش فہمی میں تھا کہ میرے پاس بہت سارے اعمال تھے لیکن اللہ کے دربار میں ان اعمال کی کوئی وقعت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سوشل میڈیا کا اچھی طرح یا برحق استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔